عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم میر تقی میر کی غزل نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں۔ غزل یوں ہے: ہنگامہ گرم کن جو دل نا صبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن سد کوہ طور تھا۔ کل پاؤں ایک عصا سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استغفاء شکستوں سے چور تھا۔ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھو کسی کے سر پر غرور تھا وہ تو رشک حور بہشتی حمیم میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنا قصور تھا۔ پہلا اشعار اس کی تشریح کرتے ہیں، الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو مشکل الفاظ اس میں، ہنگامہ کہتے ہیں فتنہ فساد کو، گرم کن کہتے ہیں بہت بڑھ جانے کو، لا صبور وہ دل جس میں صبر نہ ہو، بیتاب دل ہو، نالا فریاد کو کہتے ہیں، اور فغاں کو کہتے ہیں، شور نشور کہتے ہیں قیامت کے شور کو، قیامت کے دن جو شور ہوگا۔ اب شعر سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ شاعر میر تقی میر فرماتے ہیں، ہنگامہ گرم کن جو دل لا صبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میرا دل بیتاب ہو چکا تھا، اس کی بیتابی کی وجہ سے فتنہ فساد پیدا ہو سکتا تھا دنیا میں، اور ہر ایک جگہ اور جو بھی میرے دل میں دکھ تھا، فریاد جو میری دنیا سنتی تو اس سے قیامت جیسا شور مچ جاتا، چاروں طرف دنیا میں ہلچل مچ جاتی۔ تو یہ آسان سی تشریح ہے۔ شعر نمبر 2، پہنچا جو آپ کو تو میں بھی پہنچا خدا کے تئیں۔ تئیں کے معنی ہوتے ہیں ذریعے۔ معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ شاعر میر تقی میر یہاں اپنے محبوب سے ملنے کی تمنا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میں تو بہت زیادہ اپنے معشوق سے دور تھا، اگرچہ میرا وصل میں اس سے ملا تو اللہ کے فضل سے ملا، ورنہ اس سے مجھے ملنے کی کوئی امید نہیں تھی اور یہ بہت ناممکن سی بات تھی۔ اب تیسرا شعر ہے، آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن سد کوہ طور تھا۔ یہاں شاعر صنعت تلمیح کا استعمال کرتے ہیں۔ شاعر صنعت تلمیح کا برملا استعمال کرتے ہوئے لکھتے ہیں اور ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور صنعت تلمیح اس کو کہا جاتا ہے جس میں کسی واقعے کی طرف اشارہ ہو۔ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہاں اشارہ ہے، کلیم اللہ کی طرف اشارہ ہے جو اللہ سے کلام کرتے تھے۔ کوہ طور اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، وہ پاک پہاڑ۔ شاعر فرماتے ہیں آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، شاعر فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تیرے دل میں جو محبت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے تھی وہ حد سے زیادہ ہونی چاہیے تھی، جتنی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو آتا ہے سامنے۔ لیکن یہاں پہ شاعر کہتے ہیں، ایک مثال کہتے ہیں ایک عاشق کی طرف، جتنا عشق کا اپنے رب سے ہونا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اگر اتنا ہوتا تو اللہ کے اس دیدار کو برداشت کر سکتے۔ تو پھر ایسا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ مجھے اپنا دیدار دکھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی،
موسیٰ تو میرے دیدار میرا نور نہیں دیکھ سکتا. تو بہت زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ نہ، بہت ضد کی، بضد ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی، اپنا نور ایک پہاڑ پہ ڈالا، جو پہاڑ اللہ کے اس نور کی تجلی سے ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو معنی یہ ہے، جب تک اتنا بڑا عشق جو اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی. یہاں عشق کا معاملہ ہے، جب تک عشق نہ ہو تب تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. جس قدر عشق ہوتا ہے اس قدر کامیاب ہوتا ہے. کل پاؤں ایک کاسہ سر پہ جو آ گیا، یہ مسلسل 2 اشعار ہیں جو معنی میں مربوط رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ربط رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے جوڑ رکھتے ہیں. اصل میں یہ قصہ ہے، ایک قصہ بیان کرتے ہیں شاعر. کہتے ہیں کل، میر تقی میر کہتے ہیں، کل پاؤں ایک کاسہ سر پہ جو آ گیا. کاسہ سر کہتے ہیں سر کی کھوپڑی کو، استخوان کہتے ہیں ہڈیوں کو، شکستہ کہتے ہیں جو بالکل ٹوٹ چکی ہوں، چور چور ہو چکی ہوں. تو شاعر کہتے ہیں یہاں کہ کوئی شخص کہیں سے گزر رہا تھا، راستے میں اس نے ایک انسان کی کھوپڑی، بوسیدہ کھوپڑی کو دیکھا، اور وہ ایسے چلا، اس کے پاؤں کے نیچے آئی وہ کھوپڑی تو اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں. تو وہ کھوپڑی اپنے زبان حال میں دوسرے شعر مصرع کہہ رہی ہے، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبو کسی کے سر پر غرور تھا. کھوپڑی کہتی ہے، اے انسان، اے گمنڈی، تجھے اتنا ناز ہے اپنے سر پر، تو دیکھ کر نہیں چل سکتا، سنبھل کے نہیں تک چل سکتا. تو اتنا بے خبر ہو چکا ہے، اتنا غفلت میں ہے، اتنا تکبر میں آیا ہے کہ تو دیکھ کر نہیں چل سکتا. اتنا تکبر نہ کر. یہ کھوپڑی جس طرح میری کھوپڑی جو ہے، یہ بھی کسی انسان کی کھوپڑی تھی جس کو تو کچل کے جا رہا ہے. کل تیری کھوپڑی بھی اسی طرح قبر کے اندر چکنا چور ہوئی ہوگی. معنی یہ ہے کہ یہاں پہ دنیا کی بے ثباتی، دنیا فنا ہونے کی بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انسان کو غرور نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمیشہ کے لیے غرور کو چھوڑ دے، اس کو بھی اس مٹی کے نیچے جانا ہے. آخری شعر، اس شعر میں شاعر پھر سنت تعالی کا استعمال کرتے ہیں. میر تقی میر فرماتے ہیں، تھا وہ تو رشک حور بہشتی حمیم میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنا قصور تھا. فہم کہتے ہیں سمجھنے کو، سمجھنا بھی کہتے ہیں، سمجھتے بھی سمجھنے کو. بہشتی کہتے ہیں، حور بہشتی کہتے ہیں جنت کی خوبصورت حوروں کو. یہاں بھی شاعر سنت تعالی کا استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اتنا خوبصورت ہوں جس کو دیکھ کر جنت کی حوروں کو بھی رشک ہوتا ہے، لیکن جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے، میرا محاسبہ نہیں کر سکتے. ان کی فہم کے، ان کی سمجھ کا یہ قصور ہے، ورنہ میں حسن میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں. جنت کی حوریں بھی مجھ پر رشک کرتی ہیں. انشاءاللہ کل آتش کی غزل ہوگی اور اس کی حالات زندگی. تو اس وقت اتنا ہی. اللہ حافظ.